یہ بچے بہت ہی اچھے انداز میں مکالمہ پیش کر رہے تھے اور ہم کو یہ سبق دے رہے تھے کہ دینی تعلیم کی ہماری زندگیوں کے اندر کتنی ضرورت ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی جو محدثین کرام نے تشریح کی ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کا علم سیکھ لینا فرض ہے۔ نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا علم سیکھنا فرض ہے، اور تجارت کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ لب لباب ہے کامیابی کے لیے، کامیابی کا زینہ ہے۔ بہرکیف میں یہ چاہتا ہوں کہ اب باضابطہ پروگرام منعقد کیا جائے اور شروع کیا جائے، چونکہ ہمارے مہمان محترم خطیب ذیشان، مبلغ مائی ناز، ساحر اللسان جناب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد آصف امانت اللہ ثانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں اور اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، لہذا اب باضابطہ پروگرام پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس سے قبل ہمارا مدرسہ دارالعلوم ککرالہ، جو ایک لمبی مدت سے خدمات جلیلہ پیش کر رہا ہے، اس کا اصل روح رواں کون ہے، اس کی اصل جڑ اور بنیاد کون ہے، یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو بہت دور تک مشہور و معروف ہے، جو محتاج تعارف نہیں ہے، اگر سخاوت کے اندر دیکھا جائے تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اگر بزرگیت کے اندر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر وہ اپنی مثال آپ رکھتے تھے۔ میری مراد ہے عالی مرتبت جناب حاجی ماجد علی خان رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ حضرت والا ایک بہت بڑی ہستی تھی۔ حضرت والا نے دنیا سے جاتے جاتے اس محلے والوں پر ایک احسان عظیم یہ فرمایا کہ مدرسہ دارالعلوم ککرالہ کی شکل میں ایک مضبوط اور ہرا بھرا درخت لگا دیا، اور یہ بتلا دیا کہ تم اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر داخل کرانا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ مدرسہ جب سے حاجی جی نے اس کو لگایا اور اس درخت کو اور اس شجر طوبہ کو لگایا، مسلسل اپنی منزل کی طرف اور اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، گامزن ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر شروع ہی سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور آپ حضرات سے یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر پرائمری کی بھی تعلیم ہوتی تھی، لیکن بعد میں جب باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام ہے کہ دنیا کے اندر جس سے کوئی بھی زیادہ سچی کتاب نہیں ہو سکتی، جب اس کی تلاوت اور اس کی تعلیم اس کی چہار دیواری کے اندر ہونے لگی، تو میرے استاد محترم حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کے اندر باضابطہ شعبہ حفظ کی تعلیم رکھی جائے، اور بعد میں اس کے اندر دیگر علوم و فنون کو داخل کیا جائے۔ ماشاءاللہ بہت سارے حفاظ کرام اس سے فارغ بھی ہو چکے ہیں، سابقہ سالوں کے اندر جلسے جلوس ہوتے بھی رہے ہیں، حضرات اکابرین کا اطراف و اکناف سے اس کے اندر ورود مسعود بھی ہو چکا ہے، اور وہ حضرات جب اس مدرسے کے اندر آئے ہیں، دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹا ہے، ٹین پڑی ہوئی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کی کمی ہے، ہاں کہ اپنے گھروں کو بہت زیادہ اچھا خوبصورت بناتے ہیں، لیکن جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو اسی طریقے سے مردہ چھوڑ دیا ہے۔ بہرکیف اس پر تو بعد میں بات ہوگی، لیکن اس کے اندر سے ماشاءاللہ 18 حفاظ کرام نکل چکے ہیں اور فارغ ہو چکے ہیں، اور بڑے مدرسوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم
دونوں ہی اساتذہ جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ سے ہیں۔ یہ حضرات جو ہے سابقہ سالوں کے اندر یہاں تشریف لا چکے ہیں اور اپنے تاثرات کا اور اپنی خوشی کا اظہار کر چکے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کا پورے طریقے سے ساتھ دیں، اور آپ لوگوں پر فرض بھی بنتا ہے کہ اس مدرسے کی جو ضروریات ہیں مکمل طریقے سے آپ لوگ اپنے سروں پر رکھیں۔ حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب ایک واحد فرد ہے جو ادھر ادھر پھرتا بھی رہتا ہے، استاد کی جو ہے تنخواہ بھی نکالتا ہے، بچوں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور اس کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت حاجی ماجد علی خان کا یہ درخت لگایا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو۔ بہرکیف اب میں اپنی اناؤنسری کا آغاز کروں اور باضابطہ پروگرام کا انعقاد بھی کر سکوں۔ عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، جس میں شرکت مبارک اور سعادت ہے دوستو، حاضرین بزم کو باادب ہے میرا پیام، السلام السلام السلام۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کے محبت سلام کہتی ہے۔ اور ایک شاعر نے تو یوں کہا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ گھڑی خوشیوں کی آئی ہے خوشی کی چاہ دیکھیں گے، گھڑی خوشیوں کی آئی ہے خوشی کی چاہ دیکھیں گے، بسا کر نور آنکھوں میں آپ کی راہ دیکھیں گے، فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، میری بزم کے اندر جب آپ تشریف لائیں گے۔ رنگ و نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ و نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ حضرات محترم، ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ طرز رہا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس، جب بھی کوئی محفل وہ منعقد کیا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے منعقد کرتے ہیں تو اس مجلس اور محفل کا انعقاد اس چیز سے کیا کرتے ہیں جو ان لوگوں کے یہاں سب سے زیادہ محترم شان ہوا کرتا ہے اور عزت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ کلام اللہ شریف جو ہے دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہو سکتی ہیں ان تمام کتابوں کے اندر بابرکت کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو راہ گم گشتہ انسان تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے آ کر کے جڑ گئے۔ قرآن پاک نے ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا، لہذا شاعر نے آسی کرنالی نے یوں کہا ہے، وہ چراغ راہ، وہ شمع ہدا، وہ نجم نور، وہ چراغ راہ، وہ شمع ہدا، وہ نجم نور، قلب یزدانی کی تجلی، روح انسان کا شباب، جو نگاہوں میں اتر جائے وہ ٹھنڈی چاندنی، جو دلوں میں اتر جائے وہ شعاع آفتاب، مردے دل انسانیت کے واسطے پیغام، مردے دل انسانیت کے واسطے پیغام، جمود استان عالم کے لیے صدائے انقلاب۔ یہ ایک کتاب ایک آئینہ کردار ہے، مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے۔ تو آئیے اس عظیم الشان امر افتتاح بالخیر کی طرف گامزن ہوتے ہوئے میں ایک ایسے طالب علم کو، مدرسہ دارالعلوم ککرالہ کے ایک ایسے طالب علم کو دعوت اسٹیج دینا چاہوں گا جو بہت ہی اچھے انداز میں تلاوت کلام اللہ فرماتے ہیں، لہذا میری ان سے گزارش ہے محمد سیف سلمہ متعلم مدرسہ دارالعلوم ککرالہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ فرما کر ہمارے جلسے کو کامیابی کی ضمانت دے دیں۔